اچھا، ہم نے پہلے یہ طے کیا کہ ہمارے پاس کوئک فکسز کیا ہیں، شارٹ ٹرم میں ہم کیا کر سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں ریسورس نہیں چاہیے اور معمولی ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن چاہیے. تو اس میں ہم نے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے اور موسٹلی پہ ہم یہ ڈیسیجن لے بھی چکے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا کہ جی اگلے سال بجٹ آئے گا، ڈونر ہمیں اس کے اندر اسسٹنس دے گا. جو ہماری انڈرسٹینڈنگ اس کے اوپر بن گئی تھی ہم نے ڈیسیجنز لیے ہیں. پہلے ہم نے ای پی آئی سائٹ، ابھی آپ دیکھیں سچویشن، اگر پوری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں تو اس میں 782 آپ کے اس کے اندر فنکشنل سائٹس آ رہی تھیں اور نان فنکشنل آپ کا فگر یہ آ رہا تھا. اور اسی کے ساتھ ہمیں ہیلتھ فیسلٹیز ود ای پی آئی سائٹس تو تھے، لیکن وہاں پھر آپ یا ویکسینیٹرز کا ایشو تھا یا اس میں ای پی آئی آئی ایل آرز وغیرہ کو معمولی سے معمولی ایفرٹس کے ساتھ ہم اس کو فنکشنل کر سکتے تھے. تو اس کے اوپر ہم نے فوراً سمریز موو کی ویکسینیٹرز کی موبیلٹی کے لیے، آئی ایل آرز کی فنکشنلائزیشن کے لیے، جو کہ ہم نے اسی وقت اس کے ساتھ کر دی تھی. دوسرا اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز ہمارے سامنے آئی، خاص کر جب ہم نے ویکسینیٹرز کو دیکھا کہ جی 204 یونین کونسل ایسے ہیں جہاں پہ آپ کا ویکسینیٹر سرے سے ہے ہی نہیں، تو آپ کی امیونائزیشن تو آپ کروا ہی نہیں سکتے. اب اگر آپ نہیں کرا سکتے تو پھر آپ کے پاس اس کا فوری حل کیا ہے کہ جو آپ نے اس کے اوپر تجویز کرنا تھا. اس کے اندر شاکو کچھ سلائڈز مسنگ آ رہے ہیں میرا خیال ہے. میرے پاس سلائڈ چینج ہو رہا ہے، وہاں نہیں ہو رہا، تو جسٹ آپ میری ٹاک کو بھی فوکس کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس میں ہمارے پاس جب ہم نے دیکھا پریزنس آف میڈیکل ڈاکٹر، پریزنس سے مراد حاضری غیر حاضری نہیں ہے، ان کی اویلیبلٹی ہے. پی پی ایچ آئی میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس تو میڈیکل آفیسرس کی ٹوٹل پوسٹیں ہی 39 ہیں. تو میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ ان کے پاس ہنڈریڈز آف میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، جو کہ ایسا نہیں تھا. اسی طرح اگر ہم نے اسکل بلڈ اٹینڈنٹ کے فگرز نکالے تو ان کی شارٹیج بہت زیادہ کم ہے سسٹم میں. ابھی ہم نے ریسنٹلی گلسبین بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم نے 2 بلین کا ایک اور پروجیکٹ ہم نے اپروو کیا ہے، جس سے کمیونٹی مڈ وائفری اسکولز کے اندر کمیونٹی مڈ وائف کی ٹریننگ ہوگی. ان کو کمیونٹی میں ہم ڈپلوائے کریں گے، ان کو اسسٹنس دیں گے تاکہ یہ کوریج جو ہم نے کہا تھا کہ 60% ڈلیوریز آپ کے گھروں میں ہیں تو ہم یہ کوریج دے سکیں. اسی طرح ہم نے جب میڈیسن کی صورتحال دیکھی تو وہ کافی حد تک پیتھیٹک تھی، اور اس وقت تک تو بی ایچ یوز، آر ایس سیز، ٹی ایچ کیو کے پاس تو میڈیسن ایگزاسٹ ہو چکا تھا. ایون ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں پتہ چلا کہ جی میڈیسنز نہیں ہیں، لوگ سفر کر رہے تھے. تو ہم نے امیڈیٹ ایکشن یہ لیا تھا کہ جو پرانا پرائمری جو فریم ورک ایگریمنٹ تھا اس کی ایکسٹینشن کرا دی. اس کے اندر ان کو الاؤ کیا کہ جی آپ فوراً اس کی پرچیزنگ کریں میڈیسن کی، اور اس کے ساتھ نئے فریم ورک ایگریمنٹ بھی ہم نے سائن کروائے. تو میڈیسن کی صورتحال اب کافی بہتر ہے، جو کہ اس وقت ٹھیک نہیں تھی. اسی طرح ایکوپمنٹ کی صورتحال کا ڈیٹا ہے یہ آپ کے سامنے، یہ ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور اس سال منسٹر صاحب بھی اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے. تو بجٹ کی صورتحال جو ہے اس کے اوپر ہماری کافی کوشش ہے کہ ایکوپمنٹ، میڈیسن اور سب کا بجٹ ہم امپروو کرا سکیں. یہ جو ہماری ویکسینیٹرز کی یوٹیلائزیشن کی صورتحال ہے، اگر جو ویکسینیٹر ہے بھی تو اس کی ایفیشنسی ایک راؤنڈ میں جسٹ وہ 13 امیونائزیشنز کر رہا ہوتا، جو کہ ہمارے حساب سے آن ایوریج 50 ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے تھی. اور اگر ہمیں اپنے فگرز 38% سے ایکسیپٹیبل لیول تک لانے ہیں، 80% تک لانے ہیں، تو اس کو ایٹ لیسٹ ایک راؤنڈ میں یا ایک سائیکل میں 90 امیونائزیشنز کرانی ہوں گی، 90 بچے کور کرنے ہوں گے، جو کہ اپنے آپ میں بہت بڑا گیپ ہے. تو ایک تو ان کی ایفیشنسی بڑھانی ہے، جو کہ ظفر نے بتایا کہ NEIR سسٹم سے ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے اس کو سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دیا ہے، اور ایپ ان کے موبائل پہ ہے. جیو اسپیشل پوزیشننگ کے ساتھ وہ اپنی لوکیشن بتا رہے ہوں گے. اور اسی طرح نمبر آف ویکسینیٹرز بھی جیسے ہم نے بتایا کہ اس کے ساتھ بھی ہم یہ کر رہے ہوں گے کہ یہ کوریج ہماری ہر یونین کونسل میں ہو جائے تو یہ آپ کی بہتر ہو سکتی ہے امیونائزیشن. یہ NEIR کمپلائنس ہے، اس وقت یہ 7% تھا، غالباً ظفر 29% پہ یہ آ چکا ہے. تو مزید ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اور بھی امپروو ہو سکے، کیونکہ سافٹ ویئر سے ہی ہمیں اس کے اوپر رزلٹ آئیں گے. ایک اور فیچر جو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے علی جان صاحب یہاں موجود ہیں، وہ ہے مانیٹرنگ. جب تک مانیٹرنگ پراپر نہ ہو سکے تو آپ کچھ اپنا رزلٹ دے نہیں سکتے. اب ہم انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ تو ہماری چل رہی تھی،
یہ مانیٹرنگ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس کا سائیکل 3 مہینے کا ہے۔ ان کو ہم نے سائٹ پہ لگا کے ای پی آئی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اور الگ سے 85 پوزیشنز ہم کریٹ کرا رہے ہوں گے کہ ہم مانیٹرنگ کرا سکیں پرائمری ہیلتھ کیئر کی ٹوٹل کوریج کے ساتھ، کہ وہ ہمیں بتا سکیں۔ اس کے علاوہ ریگولر ہماری جو منتھلی ریویو میٹنگز تھی، جو عبداللہ صاحب کے دور میں شروع ہو گئی تھی، تو ہم نے اس روایت کو کنٹینیو رکھا، اور کل ڈیسیجن ہوا ہے منسٹر صاحب کے ساتھ کہ اب منسٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر ریجن کا الگ سے ایک مانیٹرنگ کا ریویو میٹنگ کریں گے، ہولسٹک بھی چلے گا منتھلی، اور ہر ریجن کا الگ سے چلے گا، اور اس کا انیشیٹو ہم لے چکے ہیں۔ جو اسپیشل سیکرٹری ہیں ہمارے شیخ صاحب، یہ مکران ڈویژن کا پہلا ریجنل ریویو میٹنگ یہ کرا چکے ہیں، تو یہ بھی انیشیٹ ہم نے کر لیا ہے، اور سیکرٹری ہیلتھ اگر منسٹر نہیں ہوگا تو وہ ریویو میٹنگ کنٹینیو کرے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ اس مانیٹرنگ کے لیے جو ہم نے انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیجیٹائزیشن آف سروسز کر رہے ہیں، جیسے پنجاب نے کیا ہوا، اور پنجاب میں ہمیں جو انہوں نے اپنے یونٹ بنائے ہوئے ہیں، تو سرویلنس سینٹر دکھایا، تو وہ بہت ہی افیکٹو مانیٹرنگ ہے۔ لائیو سٹریمنگ چل رہی تھی، لائیو ہر ہیلتھ فیسلٹی سے ان کو ویڈیو کی شکل میں پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کیا چل رہا ہے، ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی کیا ہے، مریضوں کی ہینڈلنگ کیسے ہے، ان کا جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے وہ لائیو ہے، ریئل ٹائم ہے، یہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ تو ہم کوئی نیا تجربہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اسی لیے ہم نے ان کو انگیج کیا ہے کہ ایگزیکٹلی بلوچستان میں ہم یہ سروس شروع کرا سکیں، اور کل بھی ہم نے اس کے لیے جگہ فائنل کی ہے، اور امید یہ ہے 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر یہ سسٹم ہم انسٹال کر سکیں گے۔ اس کے بعد کوئک فکسز کے بعد ہم نے کہا کہ جی میڈیم ٹرمز کے بھی ہم نے کچھ کام ضرور کرانے ہوں گے۔ میڈیم ٹرم میں امیونائزیشن انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پوزیشنز ہم نے کریٹ کروائی ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو فیسلٹیز کے وزٹس ہیں باقی پروونسز کے مقابلے میں بہت کم ہیں، تو یہ ریئل ٹائم اس کو نہیں کہا جا سکتا، ٹائم لیگ آتا ہے ڈیسیجن میں، جس سے آپ کی سروس ڈیلیوری امپروو نہیں ہو پاتی۔ تو یہ شارٹیج آف مانیٹرز ہیں، اور ان کا پی او ایل نہیں ہے، اور ڈیڈیکیٹڈ مانیٹرنگ ایڈویشل سیل نہیں ہے، یہ کچھ ریئلائزیشن تھی۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کیا، بجائے اس کے کہ فائنانس کے پیچھے جائیں اور نئی پوسٹیں کریٹ کرائیں، ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم فوراً جو ہے یہ جو ہمارے پاس اسٹینوگرافر، نرسنگ اردلی کی پوزیشنز کو ہم نے کنورٹ کرایا، اور 83 پوزیشنز ہم نے انڈیپینڈنٹ مانیٹرز کے لیے کریٹ کروا لی، جس سے ہمیں ریسورس یا ٹائم دونوں کا ہمیں فائدہ ہوا ہے اور بچت ہوئی ہے۔ اسی طرح ان کے پی او ایل کا جو مسئلہ تھا وہ ویکسینیٹرز کا بھی تھا، مانیٹرز کا بھی تھا، اور نئے انڈیپینڈنٹ مانیٹرز کا بھی ہے، تو اس کی جو کیلکولیشن ہم نے کی 9 کروڑ پر منتھ، اور یہ ان فیسلٹیز کے لیے ہیں جو ہارڈ ایریاز میں ہوں گے، جو پبلک ٹرانسپورٹ سے کور نہیں ہوں گے، ہم صرف اس کے لیے پیمنٹ کر رہے ہوں گے، باقی میں وہ خود پبلک ٹرانسپورٹ سے کور کر رہے ہوں گے۔ اور یقیناً جو یونٹ بنے گا وہ سیکٹری ہیلتھ کے پاس بنے گا، جو مانیٹر ہوگا وہ اپنے فیول کے لیے، تنخواہ کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی ڈی ایچ او پہ یا ایم ایس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، تو اس سے اس کی انڈیپینڈنس انشور ہوگی، اور وہ سیدھا سیکٹری ہیلتھ کو رپورٹ کر رہا ہوگا۔ سیکٹری ہیلتھ کے پاس جو سیل بنا ہوگا وہ ریئل ٹائم ڈیش بورڈ کے تھرو ریئل ٹائم ڈیٹا سے وہ ایویلویٹ کر رہا ہوگا کہ کہاں کیا چل رہا ہے، کون سا ڈسٹرکٹ پیچھے ہے، کون سے ڈی ایچ اوز کی یا ایم ایس ایس کی پرفارمنس کے اندر ایشوز ہیں، اور اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے گا۔ اور یہ اس کی پریزنس یا اس کی وہ جو ڈیش بورڈ ہے وہ جیو اسپیشل پوزیشننگ کے ساتھ ہوگی، جو ایگزیکٹلی آپ کسی بھی پوائنٹ پہ کلک کریں گے تو پاپ اپ ہوگا وتھ ڈیٹا، اور اس کی وہ کتنا لیٹسٹ ہے اور کب لیا گیا ہے، تو یہ آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن اس کے اندر ساری آ رہی ہوگی۔ اسی طرح امیونائزیشن ہے، امیونائزیشن آپ کے علم میں ہے، یہاں بہت کم ہے باقی پروونسز کے مقابلے میں۔ ہم نے اس کو 3 ایریاز میں ڈیوائڈ کیا، جس کو ہم G1 G2 G3 کہہ رہے ہیں۔ G1 میں ایک ویکسینیٹر 20,000 کی پاپولیشن کور کرتا ہے، G2 میں 10,000، اور G3 میں وہ 5,000 کرے گا، کیونکہ یہ ہارڈ ایریا اور ہلی ایریا کو کور کرے گا۔ اس کے حساب سے جب ہم نے کیلکولیشنز نکالی ہیں تو وہ 265 یونین کاؤنسلز ہیں، 342 اینڈ 192 ریسپیکٹیولی۔ جو ویکسینیٹرز ہمیں درکار ہیں وہ 1773 ہیں، لیکن یہ چیز بھی آپ کے علم میں ہو، آپ کو شاید